دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بابا کا قرآن دوسرا تھا. یہ آیت نمبر 196 میں کچھ حصہ پڑھ لیے ہے ہم نے آیت کا. درمیان سے شروع ہو رہا ہے آیت کا درس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا أمنتم پس جب تمہیں اطمینان ہو جائے اور روکے جانے کے بعد اگلے سال یا کسی بھی سال میں تم اس حج کا اس عمرے کی قضا کرنا چاہو یا مستقل حج اور عمرہ کرنا چاہو تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج پس جس نے فائدہ حاصل کیا عمرے کے ذریعے حج کے ساتھ ملا کر تو اس کے ذمے ہے جو میسر آئے اس کو قربانی وہ دے دے. فمن لم یجد اور جو قربانی کی طاقت نہ رکھے قربانی نہ پائے فصیام 3 أیام فی الحج تو 3 دن روزے رکھنے ہیں حج کے دنوں میں مناسک حج کے دنوں میں. و7 اذا رجعتم اور 7 روزے ہیں جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ. تلک 10 کاملۃ اور یہ پورا 10 ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام اور یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو مسجد حرام کے حاضر نہ ہو. واتقوا اللہ احکامات حج کے دوران اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کوئی امر خلاف امر الہی نہ ہونے پائے. واعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں اپنے احکامات کو توڑنے والوں کے لیے. اس آیت مبارکہ میں سورۃ بقرہ کے دوسرے حصے کا دوسرا باب ہے. پہلے باب میں دوسرے حصے میں بنیادی مسئلہ وہ جہاد کا ہے اور جہاد کے ساتھ انفاق کا مسئلہ یعنی اللہ کے راستے میں مال لگانا اور مسلمانوں کی تنظیم سازی مسلمانوں کا منظم ہونا. یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ بنیادیں ہیں. مسلمان ممالک کے اندر امن و امان قائم کرنا مسلمانوں کے آپس کے اندر تعلقات کا درست ہونا گھریلو ناچاقیاں اور جھگڑوں کا ختم ہونا اور مالی معاملات کا درست ہونا یہ بنیادی چیز ہے جہاد کے لیے. جہاد آپ تب کر سکیں گے جب آپ اپنے آپس کی جھنجھڑتوں سے آزاد ہوں گے. اور اگر آپ بھائی کے خلاف ہی تلوار اٹھائے ہوئے ہیں بندوق اٹھائے ہوئے ہیں بھائی کے خلاف روزانہ مقدمات کیس کر رہے ہیں عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں تو آپ کو تو جہاد کے لیے کیا آپ کو تو کھانے کے لیے بھی فرصت نہیں ملے گی. اس لیے جو دوسرا حصہ ہے سورۃ بقرہ کا
پہلا حصہ بنیادی طور پہ اعتقادیات اور عقائد کے اوپر مشتمل ہے، عملی طور پہ یعنی پریکٹیکلی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے، وہ نظریات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پہلا نظریہ توحید کا ہے اور دوسرا نظریہ رسالت کا ہے۔ مسئلہ نظریہ توحید اور نظریہ رسالت مضبوط ہو جانے کے بعد پھر اسلام کا نظام ہے، اور اسلام کے نظام کے اندر جہاد کا اہم ترین اور بنیادی حکم ہے۔ تو یہاں 4 باب ہیں دوسرے حصے میں۔ پہلے باب میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ ذکر ہے۔ ایک تو مسئلہ انفرادی تربیت کا ذکر ہے، دوسرا امن عالم کا مسئلہ ذکر ہے، اور تیسرا مسئلہ انفاق کا ہے، اور انفاق کے ساتھ مسئلہ جہاد ہے۔ دوسرے باب میں حج کا مسئلہ ذکر ہوا ہے، اور جہاد کے بعد مسئلہ حج جہاد، پہلے بھی جہاد کا حکم ہے، بعد میں بھی جہاد کا حکم ہے۔ درمیان میں مسئلہ حج ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج سے روک دیا گیا تھا، عمرہ سے روک دیا گیا تھا، حرمین کے لیے رکاوٹ بن گئے تھے، تو اس میں اس بات کی طرف علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اشارہ ہے کہ مسلمان اتنا جہاد کریں کہ کفر پر اور کفر کے ایجنٹوں پر مسلمانوں کا اتنا رعب پڑ جائے کہ کبھی وہ مسلمانوں کے لیے حرم کا راستہ نہ بند کر سکے، کبھی حرم کا راستہ نہ بند کر سکے، مسلمانوں میں اتنی قوت اور طاقت ہو۔ تو آج 1.5 سوا سال سے حرم شریف کے دروازے بند ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ قوت اور طاقت، اجتماعی طور پہ مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی قوت موجود نہیں ہے جو حرمین شریفین پر قابض لوگوں سے کہہ دیں کہ بھائی آفات کے اندر تو اللہ کے حبیب مسجد کی طرف دوڑا کرتے تھے، تم نے مسجد کے دروازے بند کر دیے ہیں، یہ کون سا جو ہے نا یہ کہاں کا اسلام ہے اور یہ کہاں کا دین ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا تو اسی سلسلے میں پہلے اتمام حج کا حکم ہوا۔ اس آیت کے اندر جو مسائل ہیں وہ 6 مسائل اس آیت میں بنیادی طور پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ اتمام حج، دوسرا مسئلہ اگر حج سے روک دیا گیا تو کیا کریں گے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حج سے رکنے کی صورت میں اگر ایک آدمی کو کوئی حاجت اور ضرورت پیش آ گئی، مجبوری ہو گئی سر وغیرہ منڈوانے کے، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے لیے فدیہ کا ذکر ہوا۔ آج کے آیت میں تیسرا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں بے خوفی ہو جائے، امن ہو جائے۔ امن کس سے ہو جائے، دشمن سے امن ہو جائے، یعنی جب دشمن نے تمہیں روکا ہے اور دشمن کی رکاوٹ اٹھ گئی ہے اور اب تم آگے حج کرنا چاہتے ہو، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ معنی بھی ہے کہ جب تمہارے لیے راستے کا امن موجود ہو اور تمہارے پاس اسباب حج موجود ہو تو پھر تم حج کے لیے نکلو، تو حج کی 3 قسمیں ہوں گی۔ حج کے لیے جب تم جاؤ گے تو حج کی کیا ہوں گی، 3 قسمیں ہیں۔ حج بنیادی طور پہ ایک یہ ہے کہ عمرے کے لیے الگ سفر کرے، عمرہ کر کے واپس آ جائیں، اور پھر حج کے لیے الگ سے سفر کرے اور الگ احرام کے ساتھ جا کر حج ادا کر لے، صرف حج ادا کرے۔ اس کو کہتے ہیں حج افراد، اس کو کیا کہتے ہیں، حج افراد۔ دوسری قسم کا حج ہے حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ یہاں سے اپنے گھر سے آپ نے احرام باندھا ہے، احرام باندھنے کے بعد آپ پہنچ گئے حرم میں، آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا اور اسی احرام کے حالت میں رہے یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ آ گئی۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے طواف زیارت کیے ہیں، اور طواف زیارت کر کے آپ نکل گئے ہیں مینا سے عرفات، عرفات سے پھر مینا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر واپس حرم شریف میں آ گئے، اور پھر آپ دونوں سے اکٹھے آپ نے حلق یا قصر کر کے آپ آزاد ہو گئے۔ یہ ہے حج قران۔ تیسرا حج ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے عمرہ کا احرام باندھا ہے، پاکستان سے آپ چلے ہیں اور آپ چلے گئے حرم شریف میں پہنچے ہیں، آپ نے عمرہ ادا کیا ہے، عمرہ ادا کر کے آپ حلق کروا کے، قصر کروا کے، سر منڈوا کر یا بال چھوٹے کروا کر اور آپ نے احرام اتار دیا ہے،
بیچ میں دن ہیں 10 ہیں 15 ہیں 20 ہیں، آپ ادھر ہی رہ رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں اور جو ہے نا وہاں عبادات کر رہے ہیں۔ پھر جب دن 8واں ذی الحجہ آیا تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے پھر احرام باندھا اور حج کے افعال جو میں نے تفصیل سے بتائے تھے وہ ادا کیے۔ وہ ادا کرنے کے بعد کیا ہو گئے، آپ حج سے فارغ ہو گئے۔ تو یہ ہے تیسری قسم حج کی، حج تمتع۔ آج کل عموماً یہ حج تمتع کیا جاتا ہے، آج کل عموماً کیا ہے، حج تمتع کیا جاتا ہے۔ پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر بیچ میں اور بھی عمرے کرتے ہیں، مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، اور مسجد جعرانہ جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، عمرے کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ذی الحجہ کے 8ویں تاریخ پہنچ جاتی ہے، اور پھر بندہ کیا کرتا ہے، حج کا احرام باندھتا ہے اور حج ادا کر لیتا ہے۔ یہ عموماً اس وقت، لیکن افضل حج جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قران ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ تمتع تھے، بعض کہتے ہیں کہ آپ قارن تھے، لیکن احادیث کثیرہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ قارن تھے، کیونکہ آپ قربانی ساتھ لے کر گئے تھے، اور جب قربانی ساتھ لے کر گئے تھے تو اس سے ظاہر یہ ہے کہ آپ نے کیا نہیں کیا، آپ نے عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے عمرہ کے بعد حج اسی حالت میں رہیں۔ بعض لوگ جو قربانی ساتھ نہیں لے کر گئے تھے ان کو آپ نے کہا کہ عمرہ کرو اور کیا کر لو، عمرہ کر لو اور صفا مروہ کرو، طواف کرو، صفا مروہ کرو، اور پھر حلق قصر کر کے حلال ہو جاؤ۔ یہ ان لوگوں کا حج وہ فسخہ ہو گیا تھا عمرے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، چونکہ آپ نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حلال کیوں نہیں ہو رہے عمرہ کر کے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے ساتھ کیا کر کے لایا ہوں، قربانی لے کر آیا ہوں، اس لیے آپ ظاہر یہ ہے کہ آپ قارن تھے۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل حج جو ہے وہ قران ہے۔ ہمارے استاد تھے لاہور میں مولانا طاہر صاحب، اللہ مغفرت فرمائیں، اب فوت ہو گئے پچھلے سال، ان کا انتقال ہوا تھا، بلکہ پچھلے سال 2-3 سال ہو گئے۔ انہوں نے وہ ہمیشہ حج قران کیا کرتے تھے، یہاں سے جاتے تھے اور آخری دنوں میں جاتے تھے، آخری دنوں میں جا کے پھر وہ عمرے کا احرام کھولتے نہیں تھے، اور اکٹھے جو ہے نا حج اخیر میں جا کے وہ حلق اور قصر کرتے تھے اور احرام کھولتے تھے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب جو آیت مبارکہ ہیں اکٹھے کریں گے، جی، اور یہاں جو تمتع ہے اس میں الگ ہے، یعنی احرام دونوں کا ایک ہی ہے، قران میں احرام دونوں کا ایک ہی ہے، اور تمتع میں جو ہے نا وہ احرام دونوں کا الگ ہے۔ پہلا ایک احرام ہے عمرے کا، پھر بعد میں کیا ہے، اور 8ویں تاریخ کو پھر حج کا احرام دوبارہ باندھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جس نے فائدہ حاصل کر لیا عمرے کے ذریعے حج کی طرف۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے عمرہ اور حج کے درمیان ممنوعات احرام سے فائدہ اٹھایا تو اس کے پاداش میں، اس کی سزا اور جرمانہ میں اسے قربانی دینی ہوگی۔ تو گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو قربانی ہے قران یا تمتع کے بعد یہ جو کی جاتی ہے، یہ قربانی گویا کہ جرمانہ ہے اس اس ممنوعات سے فائدہ اٹھانے کا۔ اور احناف کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے فائدہ حاصل کیا عمرے سے حج کی جانب، یعنی یہ فائدہ اس کو ملا کہ ایک ہی سفر میں اس نے حج بھی ادا کر لیا اور عمرہ بھی ادا کر لیا، یا ایک ہی سفر میں اور ایک ہی احرام میں دونوں ادا کر لیے، تو اس دونوں کی ادائیگی کی شکریہ کے طور پہ اس پر دم تمتع یا دم قران ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ کیا ہے، یہ شکریہ کی قربانی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جرمانے کی قربانی ہے۔ اب اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق خود بندہ اس میں سے نہیں کھا سکتا، جیسے نظر کے جانور میں سے خود نہیں کھا سکتا،
اس طرح دم تمتع اور دم قران میں سے خود نہیں کھا سکے گا، غریبوں کو کھلائے گا۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ دم شکر ہے اس لیے خود بھی کھا سکتا ہے، ساتھیوں کو بھی کھلا سکتا ہے، اس کا رزلٹ جو ہے نتیجہ یہاں نکلے گا۔ تو فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جس نے تمتع حاصل کیا عمرہ کے ذریعے حج کے طرف۔ اب یہ دونوں یعنی قران اور تمتع دونوں ہو سکتے ہیں، اس میں قران اور تمتع دونوں ہو سکتے ہیں اور تینوں جائز ہیں۔ افضل کون سا ہے؟ تو اس میں نے بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قران افضل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتع افضل ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ افراد افضل ہے۔ وہ افراد افضل کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ 2 مستقل سفر ہوں گے، 2 مرتبہ زیارتیں ہوں گی، 2 مرتبہ آنا جانا ہوگا، مستقل جو ہے نا خرچ ہوگا، اس لیے کیا ہے وہ افضل ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمتع سے منع کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمتع سے منع کیا، لیکن تمتع سے منع انہوں نے خود اعلان کیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ان کا وہ اعلان موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ کوئی شرعاً ممنوع ہے، بلکہ میں نے اس لیے اس زمانے میں لوگ کم تھے، تو حرم شریف کے اندر اس کے آبادی اور اس کے اندر جو ہے نا لوگوں کا چلتے پھرتے رہنا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ تو کہا کہ کیا کرو، پہلے حج کرو، پھر جاؤ واپس گھر، اور پھر عمرے کے لیے دوبارہ آؤ، تاکہ اللہ کا گھر کیا رہے، آباد رہے۔ تو یہ ایک سیاسی حکم تھا اور حکمت کی بنیاد پہ تھا، تو اس لیے کوئی ممانعات اس کے نہیں ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کے لیے جو میسر آئے قربانی سے وہ ادا کرے، وہ قربانی اس کے اوپر وہ قربانی دے دیں۔ تو ہم کیا کہا، احناف کے نزدیک خود بھی کھا لے گا اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ دم ہے، لہذا دم کے اندر کیا ہوتا ہے، دم اگر کوئی حج کے اندر کوئی کمی کسی سے ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بعض کمیاں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں قربانی دینی پڑتی ہے، تو وہ قربانی دینے والا قربانی وہ خود نہیں کھائے گا، وہ کیا کرے گا، وہ اوروں کو کھلا دے گا، خود اس سے کیا ہو جائے گا، ہٹ جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، یہ دوسرا آپشن ہے قربانی والے کے لیے، یعنی حج تمتع اور قران کرنے والوں کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر قربانی نہیں کر سکتا تو دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کیا رکھے، 10 روزے رکھے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آدمی قربانی کا جانور نہ پائے یا اس کی استطاعت نہ ہو تو فَصِيَامُ ثَلَاثِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ 3 دن روزے رکھے حج کے ایام میں، اور اس کا آخری روزہ احناف کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ عرفہ ہو، یعنی 6، 7، 8، 9، 7، 8، 9 کو یہ روزے رکھ لیں، اور اگر اس سے پہلے رکھ لیں یعنی 4، 5، 6، 7 کو رکھ لیں، 6، 7، 8 رکھ لیں تب بھی صحیح ہے، لیکن 3 روزے جو ہوں وہ کیا ہوں، وہ حج کے شروع ہونے سے پہلے رکھ لیں۔ آخری عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے مکروہ ہے، اور حاجی کے لیے جو کیا ہے دم کے طور پہ جو کیا کہتے ہیں تمتع یا قران کی بنیاد پہ روزے رکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ رکھنا جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ فَصِيَامُ ثَلَاثِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، اگر ان دنوں میں نہیں رکھ سکا تو امام شافعی اور امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ پھر ایام تشریق میں رکھ لیں۔ ہمارے احناف کے نزدیک کیا ہے، ایام تشریق میں نہیں رکھ سکتے، ایام تشریق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایام تشریق کے اندر وہ کیا ہیں، وہ کس کے کھانے پینے کے دن ہے، اور ان میں جو ہے ذکر اور کھانے پینے کے دن ہے، اس لیے اس میں کیا نہ کریں، اس میں حج روزہ نہ رکھیں۔ البتہ اگر ایام حج کے اندر یہ روزے نہ رکھ سکا تو پھر اس سے روزے بھی کیا ہو جائیں گے، روزے اس سے جو ہے نا ساقط ہو جائیں گے، اور پھر اس کے اوپر صرف کیا ہے، قربانی واجب ہو جائے گی، لازمی ہو جائے گی، پھر بعد میں قربانی دے دیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے ہیں جب، وَصِيَامِ سَبْعَةٍ، اور 7 سَبْعَةٍ، اور 7 روزے ہیں اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم لوٹ جاؤ۔ اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اِذَا رَجَعْتُمْ معنی اِذَا فَرَغْتُمْ، جب تم فارغ ہو جاؤ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اِذَا رَجَعْتُمْ معنی اِذَا وَصَلْتُمْ إِلَىٰ أَوْطَانِكُمْ، جب تم اپنے وطن پہنچ جاؤ تو وہاں جا کر 7 روزے رکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اِذَا خَرَجْتُم مِّن مَكَّةَ قَاصِدِينَ إِلَىٰ أَوْطَانِكُمْ،
جب تم مکہ سے اپنے وطن کا ارادہ کر لو تو جہاں جہاں راستے میں اگر رکھنا چاہو تو وہاں بھی رکھ سکتے ہو۔ احناف کہتے ہیں کہ رجوع یہ لازم ہے فراغت کو، اور جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو لوٹتا ہے، تو جیسے ہی روزے سے رمضان کے سے حج سے فارغ ہوا ہے تو اس وقت سے روزے رکھنا شروع کر دیں، تو ادھر بھی رکھ سکتے ہیں، مکہ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، امام شافعی اور امام مالک وغیرہ سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر ایک آدمی کا کوئی وطن ہی نہیں ہے، مکہ کے اندر مکی ہے اور حج کیا ہے، اس نے کہیں باہر سے آیا ہے اور کہیں جانا ہی نہیں چاہتا، مکہ کے اندر ہی رہنا چاہتا ہے، تو کیا وہ سال ہاں سال اگر مکہ میں رہنا چاہتا ہے تو مکہ میں وہ 7 روزے نہیں رکھے گا؟ مطلب یہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ اگر ایک آدمی وہاں سے لوٹنا نہیں چاہتا کسی وجہ سے، وہاں کاروبار کر رہا ہے یا کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی اور مسائل ہیں اور وہاں سے نہیں آ رہا، تو وہ 7 روزے وہیں پہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ فرغتم بمعنی رجعتم بمعنی کیا فرغتم ہے۔ تلک عشرۃ کاملۃ، اور یہ پورا کا پورا 10 دن ہے، عشرہ کاملہ، پورا کامل عشرہ ہے۔ یہ تاکید ہے ماقبل کے لیے، اور معنی یہ ہے کہ یہ 3 اور 7 پورے 10 دن ہے۔ معنی یہ ہے کہ 3 یہ نہیں ہے کہ 3 رکھے یا 7 رکھے، نہیں، یہ اختیار نہیں، کسی کو یہ توہم ہو سکتا تھا، وہم ہو سکتا تھا کہ شاید 3 اور 7 میں اختیار ہوں، تو فرمایا نہیں، تلک عشرۃ کاملہ۔ دوسرا وہم یہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ 3 اور 10 یہ روزے یہ قربانی کا بدل نہ بن سکیں، شاید کامل بدل نہ ہو، تو فرمایا تلک عشرۃ کاملۃ، یعنی تلک عشرۃ دم کامل یا عوض کامل، مکمل عوض ہے، اس کے اندر تمہارے دل کے اندر کیا ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عرب ہیں، یہ عشرہ کو تلک عشرۃ کاملہ یہ ایسے ہیں جیسے کہ کوئی بندہ کہتے ہیں تاکید کے لیے کہ سمعت بأذنیہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، تو سنا تو کانوں سے ہی جاتا ہے نا، تو تاکید کے لیے ایسے کہتے ہیں۔ یا کیا کہتے ہیں رأیت بعینیہ، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو آنکھوں سے ہی دیکھا جاتا ہے، زبان سے تو نہیں دیکھا جاتا یا ناک سے تو نہیں دیکھا جاتا، تو تاکید کے لیے کیا کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح وہاں تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں بھی کیا تاکید کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل عشرہ ہے جو 7 اور 3 سے مرکب ہے، اور دونوں توہم، دونوں اشکال جو تمہارے ذہن میں آ رہے تھے، ایک یہ کہ شاید 7 اور 3 میں اختیار ہو، تو کہتے وہ بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ شاید یہ اس کا عوض نہ بنتا ہو، تو فرمایا یہ اشکال بھی تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل 10 دن ہیں، اور یہ 10 دن جو ہے کیا ہے، یہ پورے کے پورے عوض ہے اس قربانی کے جو تم کیا کرو گے، جو تم ادا نہیں کر سکے ہو۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالک کا اشارہ یا تو یہ قربانی اور روزوں کا جو حکم ہے اس کی طرف ہے، یا تمتع اور قیران کی طرف ہے، دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمتع اور قیران یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو جن کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے نہ ہوں، اور یا یہ معنی ہے کہ ذالکہ یعنی یہ قربانی کے عوض میں روزے رکھنا، یہ ان لوگوں کو، یہ اختیار ان لوگوں کے لیے ہیں جو مکی نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، آفاقی ہے، ان کو آفاقی کہا جاتا ہے اصطلاحی الفاظ میں، اور کتابوں میں ان کے لیے لفظ اصطلاحی جو استعمال ہوتا ہے، ایک مکی اور دوسرا آفاقی، تو فرمایا کہ مکی کے لیے نہیں ہیں، آفاقی کے لیے ہیں یہ حکم، یا یہ حج تمتع اور قران کا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لا تمتع ولا قران للمکی، مکہ کے رہنے والوں کے لیے نہ تمتع ہے اور نہ قران ہے۔ پھر حاضر المسجد الحرام سے کون مراد ہیں؟ تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے خاص مکہ کے رہنے والے لوگ مراد ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں حدود حرم میں رہنے والے لوگ مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں مواقیت تک جتنے لوگ ہیں، مواقیت جہاں جہاں سے میقات ہیں، مختلف اطراف سے مواقیت ہیں، ایک ذوالحلیفہ ہے، دوسرا قرن ہے، تیسرا جعفہ ہے، چوتھا یہ لملم ہے، اور 5واں ذات العرق ہے۔
یہ 5 مواقیت ہیں چاروں جانب سے حرم شریف کے، اور مختلف ان کی جو ہے نا وہ فاصلے مختلف ہیں۔ تو فرمایا ان جگہوں سے جہاں وہاں تک جہاں سے احرام کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے، تو اس احرام کے بغیر داخل ہونا جہاں سے جائز نہیں ہے، وہاں سے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ تمتع اور قران کا حکم نہیں ہے، باہر سے آنے والوں کے لیے تمتع اور قران کا حکم ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کوئی بھی عبادت جب اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں تو اس کے شروع میں بھی کیا ہے؟ اخلاص اور تقوی کا حکم ہوتا ہے، اور اس کے اخیر میں بھی اخلاص اور تقوی کا حکم ہے۔ اور حج تو ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نے اس کے لیے ایک عجیب ضابطہ بیان کیا ہے۔ اس میں انسان اللہ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، بلکہ اللہ کے بھی قریب پہنچ جاتا ہے، اور موت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ مردوں کی کیا کرتا ہے؟ نقالی کرتا ہے۔ مردوں کی طرح کپڑے ہیں، مردوں کی طرح سر ننگا ہے، مردوں کی طرح پاؤں ننگے ہیں، اور مردوں کی طرح جو ہے نا کفن کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ تو وہاں اگر گناہ کرے گا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ضابطہ بدل دیا ہے۔ ضابطہ کیا کیا ہے؟ عمومی طور پہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قانون یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ لکھ دیتے ہیں، برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو نہیں لکھتے۔ نیکی کر لیتے ہیں تو 10 گنا اجر ملتا ہے، برائی کر لیتے ہیں تو ایک گنا اس کا جرم لکھا جاتا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ وہاں حرم میں جب پہنچ گئے ہیں تو حرم میں اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں من یرید فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ یہاں اگر گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ کہتے ہیں میں دردناک عذاب چکھاؤں گا، کیونکہ مقام بہت اونچا ہے اور زمانہ بھی بہت اونچا ہے۔ تو ایسے اونچے زمانے اور اونچے مقام میں اگر گناہ کا ارادہ بھی کرے گا، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو حج میں جا کر کہیں کیا نہ ہو جائے، اللہ کے قرب میں جا کے، اللہ کے قربت کے مقام پر جا کے اور زمانہ قربت میں جا کر اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات بھی ناراض ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ شریف نصیب فرمائیں، اور اس کے مکمل آداب و احترام کے ساتھ پہلے تو دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حرمین کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیں، آزاد فرما دیں۔ دين عظيم جاء من وحي الإله